سے پہلے یہ بات سماعت فرمائیے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلیں سجتی ہیں، سبحان اللہ، تو بہت سے شوشے بھی چھوڑے جاتے ہیں، بہت سی غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں، خود کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے۔ تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہوتا۔ ایسا کرنے والے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ ذکر سرکار صبح بھی کرنا ہے، شام بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اور ایک بات جو میں بار بار مجھے احباب نے بھی اس کی طرف متوجہ کیے ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہے مشن اور دوسرا ہے سرکار کی آمد پہ جشن۔ سبحان اللہ، احباب اس طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مشن اپنانا چاہیے نہ کہ جشن کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجیے گا، مشن کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہیں، تو بات ایک ہی ہے۔ لیکن ان میں تضاد کرنا کہ مشن اور چیز ہے، جشن اور چیز ہے، جو مشن مناتے ہیں وہ اپناتے ہیں، وہ جشن نہیں مناتے، جو جشن مناتے ہیں وہ مشن نہیں اپناتے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میری بات پر اگر توجہ فرمائیں تو میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا، جو مشن اپناتے ہیں وہ جشن بھی مناتے ہیں۔ اگر ہو سکے ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تاکہ میں بات آگے سبحان بڑھاؤں۔ اللہ، جو مشن اپناتے ہیں وہ جشن بھی مناتے ہیں، ان میں تضاد نہیں ہوتا۔ غور کرنا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین جو شاگرد ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا ہے، آپ کی سیرت کو اپنایا ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ مہاجرین کی جماعت ہے، وہ انصار کی جماعت ہے۔ اور جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر یہ جو مشن اپنانے والے احباب تھے، انہوں نے سرکار کی آمد پر جشن بھی منایا تھا۔ سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی۔ طالع بدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور جو بزرگ تھے اور خواتین تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور یہ جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، یہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا، ینادون یا محمد یا رسول، ینادون یا محمد یا رسول، یعنی وہ یہ نغمہ، یہ ترانہ، یہ نعرے لگا رہے تھے، جا محمد، جا محمد، جا رسول۔ اور مسلم شریف کے الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان طبقہ تھا سرکار کی آمد مبارک پر یہ لفظ کہہ رہا تھا، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول۔ اور مدینہ کی کوئی گلی بھی خالی نہیں تھی، جس طرح بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، نوجوان طبقہ یہی کچھ کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اب بات ہماری سامنے آگے عزیزان گرامی، یہ مشن اپنانے والے بھی احباب تھے عزیزان گرامی، اور جشن منانے والے بھی تھے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا عزیزان گرامی جی۔ یقین جانیے، جس ہستی کا ہم نے مشن کو اپنانا ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنی ان کی شان و عظمت کو بیان کرو گے اتنا ان کا مشن اپنانے میں لطف آئے گا۔ سبحان اللہ، دوسری بات بھی پھر ذہن نشین کیجئے گا عزیزان گرامی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب یہ یوم مبارک آتے ہیں، ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک آتا ہے، تو احباب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مبارک کو بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نور ہیں، تو پھر یہ آوازیں بڑی کسی جاتی ہیں آج سوشل میڈیا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، نور کیسے ہو گئے؟ تو میں یہ بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی برحق ہے، سرکار کی بشریت بھی برحق ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، سبحان اور میں برمنا اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی برحق ہے، سرکار کی نورانیت بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ انما انا بشر مثلکم بھی قرآن ہے، قد جاءکم من اللہ نور بھی قرآن ہے، اور سراجا منیرا بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے عزیزان گرامی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بھی بیان کرنا، سرکار کی بشریت کو بھی بیان کرنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کے، یہ فرشتے نور ہیں۔ سبحان حدیث مبارکہ میں میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت الملائکۃ من نور اللہ، اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان نوریوں کا جو امام ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل علیہ السلام بسا اوقات آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لاتا ہے تو پورے کا پورا لباس بشریت میں تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ مریم کا اگر ہم اس کو پڑھیں تو بات بڑی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مریم کے پاس جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سبحان اللہ۔ بالکل پورے کے پورے بشر بن کر بشر تشریف بن لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مریم کیونکہ اکیلی بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو یہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تیرے پاس ایسے نہیں آیا، میں آیا ہوں لے آہا بالا کے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے صاف ستھرا غلام اور بیٹا عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں جملہ تو سمجھ میں آ گیا ہو نور، لیکن اگر بشریوں کو کچھ چیز دینی ہو تو وہ لباس بشر میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نور ہیں، لیکن دینے آئے تھے بشر کو، لباس بشریت میں تشریف لائے، تو اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ہے نور اور بشریوں کو کچھ دیکھتے نہ ہو تو لباس بشر میں آ جاتا ہے، تو یہ نورانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے کریم آقا کی حقیقت نور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں تشریف لائے، اس لیے کہ امت کو سب کو جا اپنے عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور تیسری بات بھی یہ ذہن نشین کیجئے گا عزیزان گرامی، اس موقع پر یہ بھی بہت بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ یہ بہت شور مچ رہا ہے اس وقت۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول سوموار کے دن مکہ شریف میں اور صبح صادق کے وقت جو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے نا جی، اسے عام بندے روایت نہیں کر رہے، سرکار کے 2 صحابی روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام حضرت جابر ہے، اور دوسرے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں احباب، یہ دونوں صحابی اس بات کی روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے خلاف کوئی دلیل ہوگی تو اس وقت مانی جائے گی جب اس کے مقابل کی ہو، اور یقین جانیے کتب کا اگر مطالعہ کرنے اس کے مقابلے کی کوئی حدیث نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم کرتے تھے سبحان اللہ کہ سرکار کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، یہ بھی کہا جاتا ہے آج کے دن کے موقع پر کہ 12 ربیع الاول کو تو سرکار کا وصال ہے، اور یہ بہت بڑا شوشہ چھوڑا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ میں اس کو بھی حل کرنا چاہوں گا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک وصال کا تعلق ہے، ہم اہل سنت مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قائل ہیں، وفات کے قائل ہیں۔ ہاں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوئے، وفات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے سے بھی بہتر زندگی عطا فرما دی ہے۔ سبحان قرآن مجید فرقان حمید اسی کو ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وفات 12 ربیع الاول کو ہے؟ اسی مسئلے کو میں عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھنا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال ہے وہ سوموار کے دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے، دنیا سے جانا ہے، وہ سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
कई दिनों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना मुसल्ला अता फरमा दिया था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाजें पढ़ा रहे हैं। और आज जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन विसाल मुबारक होना है उस दिन की सुबह को जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ले पर तशरीफ लाए तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के पर्दे को उठाया और तमाम असहाब को अपना जलवा दिखाया था। और सहाबा ये इरशाद फरमाते बस वही दिन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का और उसी दिन चाश के वक्त आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। इसमें कोई शक नहीं है सरकार का विसाल सोमवार के दिन है, लेकिन इसे कहें कि 12 रबीउल अव्वल था, ये दुनिया का कैलेंडर इसको जुटला रहा है। जो वर्ल्ड कैलेंडर है अजीजान गिरामी, आज 14 सदियां पीछे चले जाए अजीजान गिरामी, अगर कैलेंडर को देखा जाएगा ना जी तो ऐसी मुताबिकत हो ही नहीं सकती सोमवार का दिन और 12 रबीउल अव्वल। कैसे? मैं आपको मोटी सी बात समझाया जा रहा हूँ। मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है जिसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। ये 10 हिजरी में हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज किया और एक ही हज है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसे हज अकबर कहा जाता है। अरफात के दिन जब हज हो रहा था ना वो जुमा का दिन था। सुभान अल्लाह, जुमा का दिन है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। अब इस बार ये बात तो कन्फर्म हो गई ना जी, 9 ज़िल हज है, अरफा का दिन है, 9 ज़िल हज है, हज का यौम है दीजान गिरामी, ये जुमा का दिन बनता है। आगे गौर से सुनिएगा, ज़िल हज भी गुजरा है, आगे मुहर्रम भी गुजरा है, सफर भी गुजरा है, रबीउल अव्वल भी है। ये जो 3 महीने अजीजान गिरामी, इनमें से किसी को 29 कमाने, 30 कमाने, जो मर्जी आए हिसाब लगा लें, सोमवार और 12 रबीउल अव्वल कभी इकट्ठे होते ही नहीं अजीजान। सुभान अल्लाह। इसलिए ये शोशा भी छोड़ना कि इस दिन सरकार का विसाल मुबारक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है अजीजान गिरामी। और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, विसाल पर और विलादत पर जो इनामात मिलते हैं, क्या इसके बारे में भी शरीयत ने हमें कोई गाइड किया है? याद रखना, जो नेमतें मिलती हैं नदीजान गिरामी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जब तक तुम नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हो, फरमा शुक्र करना चाहिए। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो आज हम शक्लें बचाए फिर भी, ये भी सदका मुस्तफा का है। ये जहान की रंगीनियां देख रहे हो, ये ज़ाते मुस्तफा का दुखैर है। जब तक ये जहान मौजूद है, ये सरकार के सदके से हम रब के इस नेमत का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लेकिन विसाल के बारे में शरीयत ने हमें क्या हुक्म दिया है? फरमाया 3 दिन। विसाल का कितने दिन होते हैं? 3 दिन है जी। अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए तो आज कैसे कहा जाता है ये परेशानी और शोक का दिन होता है? याद रखना अज़ीज़ान गिरामी, ये मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि उशाकान मुस्तफ़ा इस काम को छोड़ दें। यकीन जानिए ये पहले भी ये शोशे चलते रहे, अब भी हैं, फिर भी चलते रहेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जो हैं वो सरकार का जिक्र करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला मेरी अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।